یہی آشیان خداؤں کے مسکن ہمارے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس سے مراد رحمت کے دروازے، اور آخر رمضان تک وہ دروازے بند نہیں ہوتے. مومن رمضان کی رات میں جو نماز پڑھتا ہے، تراویح یا نوافل فرائض، ہر سجدے پر اللہ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور سرخ یاقوت کا گھر محل جنت میں اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے، جس کے 60,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوگا جو ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ قیامت کے دن اللہ جنت میں وہ ہمیں عطا فرما دیں گے. اور فرمایا رمضان کا جو شخص پہلا روزہ رکھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، کامل روزہ گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام صغیرہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتے. اور ایسا شخص 70,000 فرشتے اس کے لیے فجر سے لے کر مغرب تک استغفار کرتے ہیں، جو صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے کامل روزہ رکھتا ہے. نہیں روزہ رکھ کر ایسا نہیں منہ بند ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے، میوزک بھی سنتا ہے، موبائل کے اندر گند بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو روزے کا کما حق ادا کرتا ہے. 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں فجر سے مغرب تک. اور ہر سجدے کے بدلے روزے دار کے جو وہ نمازیں پڑھتا ہے، ہر سجدے کے بدلے اللہ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اور اس درخت ایسا بڑا درخت کہ شاہ سوار 500 سال اس درخت کے نیچے چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو کوشش کریں، راتوں کو آہوزاری ہو، نمازیں ہوں، تراویح ہو، تہجد کا اہتمام ہو، دن کو روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا آپ خود انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے. اللہ ہمیں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی عبادات کی توفیق عطا فرمائے جو قبول ہو جائیں. زندہ باد.